قدر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیروں کے افکار کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا کردار، یعنی دیکھیے امام علی رضا علیہ السلام کا دور ایسا تھا کہ اس میں کافی مناظرے ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو غیروں کے افکار جو ان کی فکریں تھیں اس کے مقابلے میں امام کیا کرتے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، کیسے پیش آتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کے بیان میں کہا گیا کہ پہلے عباسی خلیفہ کی خلافت کا دور فکری اور ثقافتی جنبش کا دور تھا۔ صحیح، جنبش یعنی حرکت تھا۔ اس دور میں مسلمانوں میں غیر معمولی علمی شوق اور ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور علوم اسلامی مانند فقہ و حدیث کے ساتھ ساتھ دوسرے مختلف علوم مثلا طب، نجوم وغیرہ میں بھی بہت زیادہ رائج ہو گئے تھے۔ یہ علمی کس کے دور میں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں۔ دوسری طرف مختلف فرقے اور مذاہب بھی وجود میں آئے تھے، نیز مسلمانوں کے اہل کتاب اور علماء یونان کے عقائد و نظریات سے ٹکرانے کے نتیجے میں مختلف قسم کے شبہات اور مشکلات پیدا ہو گئے تھے۔ یہاں پر اس بات کا مزید اضافہ کرتے چلیں کہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں نہ صرف یہ کہ حالات جاری تھے، یعنی جو پہلے کے حالات تھے وہ چل رہے تھے، بلکہ یونانی کتابوں کے ترجمے کے ذریعے سے اسلامی معاشرے میں مختلف افکار و نظریات محفوظ کر گئے تھے۔ یعنی مامون مولانا خود ایک پڑھا لکھا خلیفہ تھا، اور اس کے دور میں اس لیے مناظرے زیادہ ملتے ہیں، آپ کو مناظرے ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے بہت ساری یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا، عربی ترجمہ کروایا، تو وہاں کی فکریں یہاں منتقل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنہوں نے پڑھا فکریں منتقل ہوئی تو وہاں ٹکراؤ بھی پیدا ہوا، صحیح ہے نا؟ چونکہ مامون نے جو یونانی کتابوں کے ترجمے سے دلچسپی رکھتا تھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ جو کتابیں روم کے خزانے میں پرانے علوم سے متعلق موجود ہوں اس کو بھیج دے۔ صحیح، کس نے لکھا؟ یہ مامون نے۔ روم کے بادشاہ نے اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا، اور علماء کی ایک جماعت مامون کی طرف سے روم جا کر وہ کتابیں لے آئی۔ صحیح، علماء کی جماعت گئی اور وہ کتابیں لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے حکم سے ان کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس طریقے سے غیروں کی کتابوں کو ترجمہ کرنے کا رواج ہو گیا۔ ان میں سے بعض کتابیں فلسفی تھیں۔ ان کتابوں کے عربی زبان میں ترجمہ ہو جانے سے مسلمان غیروں کی تہذیب سے، بالخصوص روم کی تہذیب سے آشنا ہو گئے تھے۔ صحیح۔ دوسری طرف مامون نے مذہب معتزلہ کو قبول کیا تھا۔ عقیدے میں آپ نے پڑھا ہوگا اشاعرہ اور معتزلہ، صحیح ہے؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ صحیح۔ تو معتزلہ کو مامون نے کس مذہب کو لیا؟ معتزلہ کو لیا۔ مذہب معتزلہ کے بزرگ علماء کو اپنے دربار سے نزدیک کیا تھا۔ اس مذہب کے ماننے والے عقل و منطق اور رائے و قیاس کے طرفدار تھے، جو محدود اور خطا پذیر انسانی عقل پر اعتماد کرنے میں افراط سے کام لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جو محدود اور خطا پذیر، انسانی عقل محدود ہے کہ لامتناہی ہے؟ محدود ہے، اور خطا پذیر ہے کہ نہیں ہے؟ غلطی کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ انسان خطا پذیر ہے۔ انسانی عقل پر اعتماد کرنے میں افراط سے کام لیتے تھے، یعنی زیادہ ہی عقل پہ بھروسہ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی عقل پہ بھروسہ کیا جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں، اور دین کے احکام کو اپنی کوتاہ عقل سے مقایسہ کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دین کے احکام کو کس پہ تولتے تھے؟ اپنی عقل پر، اور جس چیز کی تائید ان کی عقل صراحت کے ساتھ کرتی تھی اسے قبول کرتے تھے، اور بقیہ جن چیزوں کی تائید عقل نہیں کرتی تھی وہ انہیں رد کر دیتے تھے۔ جیسے روزے کا اگر فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا تو روزہ چھوڑ دیا، نماز کا نہیں سمجھ میں آیا نماز چھوڑ دی، حج کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دی۔ بطور کلی اس حالت نے مسلمانوں کے لیے بہت سے جدید مسائل اور مختلف دینی شبہات و اشکالات پیدا کر دیے تھے۔ دور حاضر کے مشہور مصری عالم ڈاکٹر طٰہٰ حسین اس سلسلے میں لکھتے ہیں، بس تیزی کے ساتھ مسلمان غیروں کی تہذیب، بالخصوص یونان کی تہذیب اور سب سے زیادہ فلسفہ یونان سے آشنا ہو گئے۔ یہ تمام باتیں مسلمانوں پر اثر انداز ہوئیں۔ مسلمانوں نے انہیں اپنے دین سے دفاع کا ذریعہ قرار دیا، ٹھیک ہے؟ پھر مزید قدم آگے بڑھاتے ہوئے انسان کی کوتاہ عقل کو تمام چیزوں پر حاکم سمجھ لیا، اور یہ گمان کیا کہ صرف عقل ہی معرفت کا سرچشمہ ہے۔
اور آہستہ آہستہ خود کو چشمہ وحی سے بے نیاز سمجھنے لگے، یعنی اب وحی کی ضرورت نہیں ہے، جو عقل کہہ رہی وہی مان لو۔ ان پر اس حد سے زیادہ اعتماد نے انہیں فریفتہ کر دیا اور حق سے دوری اور زیادہ روی میں گرفتار ہو گئے۔ صحیح نا، حق سے دور ہوتے چلے گئے، چونکہ وحی کی بات کو مانا نہیں اور اپنی رائے، عقل کی رائے کو مقدم ہوئی۔ یہی وہ اشتباہ تھا جس نے ان کے سامنے اختلاف کے دروازوں کو کھول دیا، اور ہر جماعت نے اپنے بے بنیاد استدلال سے تمسک اختیار کیا، اور ان کے فرقوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی۔ کتنے؟ 70۔ بے شک اس دور میں کوئی ایسی طاقتور جماعت عباسیوں کے دربار میں نہیں تھی جو تقوی اور ہمدردی سے مالا مال ہو جاتی، تاکہ غیروں کے علمی آثار کو نام کو مورد تحقیق و تنقید قرار دیتی، یعنی ان باتوں پہ کیا کرتی؟ اعتراض کرتی، اس کو حقیقی اسلامی زاویہ فکر کی چھلنی سے گزارتی، یعنی جو وہ فکریں تھی ان کو ضروری تھا کہ وہ اسلامی نقطہ نظر سے بیان کی جاتی، لیکن ڈائریکٹ بیان ہو رہی تھی، ان کے گمراہ کن اور غیر خالص مطالب کو جدا کرتی، اور اس طرح سے صرف وہ مطالب جو خالص و بے ملاوٹ ہوتے مسلمانوں کے اختیار میں قرار دیتی۔ یعنی پوری کتاب نہ دے کے مولانا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، بہار الانوار کا بھی ترجمہ پبلک کے ہاتھ میں آ جائے، پبلک پڑھنے لگے اور خرافات مچ جائے گا۔ لوگوں کی آپ کو عقل کا نہیں معلوم ہے، بھائی حیدرآباد میں چل ہی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اخباری اور وہ پورا زوروں پہ چلتا ہے، باقاعدہ مراجع کے نام پہ لعنت کی جاتی ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ شیعہ ہیں کہ غیر شیعہ؟ شیعہ ہیں۔ تو اسی لیے چونکہ ان کے پاس وہ عقلیں نہیں ہیں، ہر حدیث کیا صحیح ہے؟ جو کتابوں میں ہے سب صحیح حدیث ہے، کتاب میں کس نے کیا لکھ دیا اور کیا بتایا؟ ان مخصوص فکری اور ثقافتی حالات کی بنا پر 8ویں امام کے کاندھوں پر سنگین ذمہ داری آ پڑی تھی، اور وہ اسلام کے عظیم محافظ اور امام اس خطرناک حالات سے اچھی طرح باخبر تھے، لہذا آپ نے کمر ہمت باندھی اور اس خوفناک موجوں اور خطرناک تیز ہواؤں کے مقابلے میں سختی سے مقاومت کی، اور عظیم فلاسفہ، متکلمین اور علماء اہل کتاب کے ساتھ آزاد مناظروں بحثوں کی محفلوں میں شرکت فرما کر ان کی باتوں اور اعتراضات کے بے بنیاد ہونے کو روشن کیا، اور اسلام کے عقیدہ اور تہذیب کی اصالت کی حفاظت کی۔ کتنا ہے مولانا؟ اچھا، یہ مناظرے جو مامون کی طرف سے اور اس کے حکم سے منعقد ہوتے تھے، ایسے یعنی مامون مناظروں کی مجلس کو منعقد کروا کے اپنے بعض سیاسی مقاصد کے حصول کی کوشش کرتا تھا، مثلا لوگوں کو سرگرم رکھنا، ان کی افکار کو ان کی مشکلات اور ملک کے جاری مسائل سے منحرف کرنا، خود کو ایک عالم اور علم و دانش کا حامی حکمران ظاہر کرنا، امام کی بلند شخصیت کو صرف علمی میدان میں محدود کر دینا، اور انہیں سیاسی مسائل سے دور کرنا، یہ سارے مقاصد کے ساتھ وہ کیا کراتا تھا؟ مناظرے عمیق اور دلچسپ مطالب رکھتے ہیں، عمیق یعنی گہرے، جو آج تقریباً 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی راہ کشا یعنی راستہ دکھانے والے، حقیقت بیان اور بہت زیادہ مفید اور آزمودہ ہیں، آزمودہ یعنی آزمائے ہوئے ہیں۔ بطور نمونہ جاسلیق، رأس الجالوت، ہربز اکبر، عمران سابعی، سلیمان مروزی، علی بن محمد جہم اور بصرے کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ امام کے مناظروں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض مناظرے اتنے زیادہ اہم اور پرہیجان تھے۔ صحیح ہے، یہ انشاءاللہ یہاں پہ سارا ایک ایک کر کے سب کے وہ دیے ہیں۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ مولانا ایک نمبر کا حاشیہ دیا ہوا، جاسلیق یونانی لفظ ہے جس کا مطلب پادریوں کا سردار اور مسیحیوں کا عظیم پیشوا۔ راس الجالوت یہودیوں کے بزرگ علماء کا لقب تھا۔ ہربز اکبر یا ہیرا بدر اکبر زرتشتوں کے عظیم رہنما کا مخصوص لقب تھا۔ عمران سابعی جیسا کہ خود نام سے واضح ہے مذہب صابئین کا مدافع تھا۔ صابئین وہ افراد ہیں جو خود کو کیا کرتے ہیں؟ حضرت یحییٰ کا پیرو سمجھتے ہیں
اور ان کے دو گروہ ہیں موحد مشترک. اس مذہب کے ماننے والوں میں سے باقی رہ گئے افراد عراق اور جنوبی ایران میں موجود ہیں. سلیمان مروزی جس کو مامون کے دور میں علم کلام میں سب سے زیادہ مشہور عالم تھا جو خراسان میں رہتا تھا اور مامون اس کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا. علی بن محمد بن جہم ناصبیوں کا بہت بڑا عالم و اہل بیت کا دشمن تھا. ان متناظروں کے بارے میں مزید اطلاع کے لیے رجوع کریں مجموعہ آثار صحیح ہے آثار دومین اور کنگرے جہانی امام رضا صحیح ہے 1366 میں چھپی ہے. اور یہ مقالہ کس کا ہے؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا ہے. ان تمام مناظروں کے بارے میں وہاں ہمیں جاننے کو ملے گا. والحمدللہ رب العالمین.